بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کو لے کر ایک عرصے سے اسلام کی حقانیت پر حملہ کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی دنیا کے اکثر مذاہب اور اکثر خطوں میں ایک سے زائد نکاحوں کا رواج تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان اور بابل وغیرہ کی تاریخ پڑھیں تو ہر قوم کے شرفاء ایک سے زائد بیویاں رکھنے والے ملیں گے۔ موجودہ بائبل کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی 7 بیویاں تھیں اور 300 باندیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ تعداد ازواج کی فطری ضرورت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہل مغرب کے ایک مدت تک اسلام دشمنی میں تعداد ازواج کے خلاف واویلا کرتے رہے، مگر اب اس کی فطری ضرورت وہ بھی سمجھ چکے ہیں اور اس فطری گنجائش کو عام کرنے کی کوشش وہاں بھی ہو رہی ہے۔ ایک عیسائی دانشور تعداد ازواج کی حمایت میں بائبل کے کئی حوالے پیش کر کے لکھتا ہے، تعداد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام نے تعداد ازواج کی فطرت ضرورت کو مناسب ترین شکل دی ہے۔ اسلام سے پہلے تعداد ازواج کی کوئی حد نہ تھی۔ بادشاہوں کے تخت 4 ہزار عورتیں ہوتی تھیں۔ عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازواج کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہ فلسطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں اپنے پاس رکھی تھیں۔ ہندو مت کے قدیم کتب لامحدود حد تک شادیوں کو جائز رکھتی تھی۔ شری کرشن جی جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار جانے جاتے تھے، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ منو جی جو ہندوؤں کے بڑے پیشوا مانے جاتے تھے، دھرم شاستر میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی 4-5 عورتیں ہوں اور ان میں سے ایک صاحب اولاد ہو تو باقی بھی صاحب اولاد کہلاتی ہیں۔ اسلام سے قبل کسی مذہب اور قانون نے شادیوں کی تعداد پر کوئی حد بندی نہیں لگائی تھی۔ اسلام نے اس تعداد کو زیادہ سے زیادہ 4 میں منحصر کر دیا اور تاکید کی کہ سب سے برابری رکھی جائے، سب کے حقوق برابر ادا کیے جائیں، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر 1 سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ اس حکم کے مطابق 4 سے زائد بیویاں نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ سے 4 سے زائد نکاح کر رکھے تھے، انہوں نے زائد عورتوں کو طلاق دے دی۔ رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج 4 تک محدود کیوں نہ رہیں، تو اس کے کئی وجوہ اور حکمتیں ہیں۔ مثلاً امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کا ارشاد ہے، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے ضروری تھا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات سے نوازا جائے۔ چنانچہ 4 سے زائد بیویوں کو رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیا گیا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حالات جو امت کے لیے دستور العمل ہے، ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے پوری امت مسلمہ سے منتخب کر کے 11 خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وابستہ کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گھر کی زندگی کے تمام شرعی احکام ہم تک کیسے پہنچتے؟ نمبر 3، بعض نکاحوں کا ایک مقصد قبیلوں سے رشتہ داری پیدا کر کے انہیں دین کے قریب لانا تھا، چنانچہ یہ مقصد
بخیر و خوبی پورا ہوتا رہا، جیسا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ بنو مستلق اسلام لے آیا۔ نمبر 4، بعض خواتین کے شوہر جنگوں میں قتل ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کیا تھا، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کے بعد مذکورہ بالا مصلحتوں کے تحت مزید نکاح بھی کیے گئے۔ اس وقت اگر عام شرعی قاعدہ عائد کیا جاتا تو مزید نکاح کرتے وقت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر الگ کرنا پڑتا اور امہات المؤمنین ہونے کی حیثیت سے وہ کہیں اور بھی نکاح نہ کر پاتی۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایسے میں ان کے دلوں کو کتنی ٹھیس پہنچتی۔ بس انہی صدمے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاحوں کی گنجائش دے دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین پر خاص انعام و اکرام ہے۔ نمبر 5، تعداد ازواج کو نفسانی خواہش پر محمول کرنے والے سوچیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عرب کی جتنی کنواری عورتوں سے چاہتے نکاح کر سکتے تھے، مگر آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا کوئی کنواری خاتون نہیں تھی، ہر کوئی بیوہ یا مطلقہ تھی۔ پھر عمر مبارک کے 53 سال پورے ہونے تک ایک ہی اہلیہ پر اکتفا فرمایا، باقی سب نکاح آخری 10 سالوں میں ہوئے۔ اگر خواہش نفسانی کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو یہ نکاح جوانی میں ہونے چاہیے تھے۔ نمبر 6، مکی زندگی میں جب کہ کفار اسلام کی سر توڑ مخالفت پر تلے ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے خواہش نفسانی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگایا نہیں۔ اگر الزام کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو کفار عرب بڑھ چڑھ کر اسے بیان کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات سب کے سامنے تھی، اس لیے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس تعداد ازواج کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی وہی کر سکتا ہے جو عقل کا اندھا اور تعصب کا مارا ہو۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔